بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کون تھا؟ اہل تشیع ملت اسلامیہ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کس طرح کا حکمران تھا اور اس نے کیسے زندگی گزاری؟ واقعہ کربلا میں وہ کتنا ملوث تھا اور اس لعنتی کا انجام کیا ہوا؟ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن الاموی بن الدمشق کی خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے حضرت معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ اس کے دور میں اس کے حکم سے ثانیہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر ذمہ داری دی، اور جب حسین بن علی کا سر ان کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اس دور میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ بازی اور آتش گولہ باری کی گئی۔ یزید نے معاویہ کی وفات کے بعد 34 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ اس کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم کو فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا، لیکن اس کے لیے کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ اس نے خانہ کعبہ پر گولہ باری کروائی تھی۔ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے ہی، لیکن خود سنی مکتب فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ شیعت کا موقف۔ اہل تشیع مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ
دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھا، ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کے مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ۔ کتاب دماء السجود صفحہ نمبر 252۔ یہ تھا اہل تشیع کے موقف کے مطابق کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر ان کے سامنے لایا گیا تو یزید نے خوشی میں یہ اظہار کیا کہ کافروں والی سوچ کہ میں نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے 70 جو کفار تھے ان کا بدلہ لے کر اپنے آباء و اجداد کو خوش کر دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی مستند روایات نہیں ملتی۔ اہل سنت و دیگر غیر شیعی مکتب ہے فکر اہل کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواس رسول، جگر گوش بطول، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید کروایا اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ علی حجویری کا فرمان ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کو مع ان کے فرزندوں اور عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے قجادہ اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے اخذ اللہ، تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ کیا اے امام اہل بیت کا کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے ہی قوم موسیٰ کے قوم کے مقام پر پہنچے جو فرعون کے آل ہیں، وہ اپنے بچوں کو ذبح کرتے اور اپنی عورتوں سے شرم کرتے اور انہیں زندہ رکھتے۔ حوالہ نمبر امام سیوطی کا موقف۔ یعنی اللہ تعالی امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ یہ تھا امام سیوطی جو ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ان کا یزید کے بارے میں موقف۔ مجدد الافسانی کا موقف۔ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید مستحق لعنت نہیں، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں اور اس پر لعنت کی جانی چاہیے۔ احمد رضا خان بریلوی کا موقف۔ اہل سنت کا اتباع کو اتفاق ہے کہ صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا ہے،
ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو پھر ہرگز اس کی بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ کے ماننے والے اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں اس کو، تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے۔ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے اور خاموشی اختیار کریں گے، واللہ اعلم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ مولانا امجد علی اعظمی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یزید پلید، فاجر، فاسق، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت ہے کہ یعنی ہم اسے فاجر فاسق کہنے کے سوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان، بلکہ اس کے کافر یا مسلمان ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں۔ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے نقطہ نظر کے بالکل مخالف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک بہت برا فاجر، فاسق اور ظالم شخص تھا جس نے آل رسول کو کربلا کے اندر قتل کروایا۔ صدق اللہ العظیم۔